اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ایک اور صوفی بزرگ ہستی حضرت پیر مہر علی شاہ کی حیات مبارکہ کے بارے میں ہے۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں آپ کا مشہور زمانہ کلام پیش خدمت ہے۔ اج سکھ متراں دی ودھیری اے، کیوں دلڑی اداس گھنیری اے، لو لو وچ شوق چنگیری اے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، مکھ چند بدر شاسانی اے، متھے چمکے لٹ نورانی اے، کالی زلف تے اکھ مستانی اے، مخمور اکھیاں ہون مد بریاں، چٹے دند موتی دیاں ہون لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شاناں سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کن فیکون تا گل دی گل ہے، اساں اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا، جدو دتی میم گواہی، اجے بھی اسانو او پے دسدے، بیلے بوٹے کاہی، مہر علی شاہ رن تاہیں جدو، سکھ دعا نو آہی۔ فاتح قادیانیت مجدد ملت حضرت پیر سید مہر علی شاہ چشتی نظامی حسنی حسینی گیلانی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ تصوف کی عظیم ہستی، اس عظیم صوفی رہبر طریقت و شریعت نے ختم نبوت کے مسئلہ کو واضح کیا۔ آپ نے فرقہ قادیانیت کے تابوت میں ایسی کیلیں ٹھوک دی کہ تا قیامت وہ نکالنا ان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی کا شمار برِ صغیر کے ان اولیاء اکرام میں ہوتا ہے جنہوں نے انگریز کے دور میں کلمہ حق بلند کیا۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید نظر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کے والد کی شادی سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی اولاد میں سے ایک نیک خاتون سے ہوئی۔ سید مہر علی شاہ بخاری کی ولادت باسعادت 14 اپریل 1859 عیسوی یکم رمضان المبارک 1275 ہجری میں گولڑا ضلع راولپنڈی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب مہر علی شاہ بن سید نظر الدین بن سید پیر غلام شاہ بن سید روشن دین بن سید عبد الرحمن بن سید عنایت اللہ بن سید عنایت علی بن سید فتح اللہ بن سید اسد اللہ بن سید احسان بن سید درگاہی بن سید جمال علی بن سید جمال دین بن سید ابی محمد سید میراں سید محمد کلام بن سید میراں شاہ قادر بن سید ابی الحسنات بن سید تاج الدین بن سید بہاؤالدین بن سید جلال الدین بن سید داؤد بن سید علی بن سید ابی صالح نصر بن سید عبد الرزاق بن سید شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی الحسنی و حسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیر مہر علی شاہ نے قرآن پاک عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد کے ماموں پیر فضل الدین شاہ گیلانی کی سرپرستی میں مولوی غلام محی الدین صاحب سے گولڑا شریف میں حاصل کی۔ اس کے بعد موزہ دھوئی موجودہ ضلع اٹک میں مولانا محمد شفیع صاحب سے منطق اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ پھر موزہ ہنگا ضلع شاہ پور میں مولانا سلطان محمود صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر
درسیات کی تکمیل کی۔ ہنگا سے چکال آئے اور مشہور زمانہ مولانا برہان الدین سے فقہ اور حدیث کی کچھ کتابیں پڑھیں۔ مزید تعلیم کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ ہندوستان تشریف لے گئے۔ وہاں مولانا لطف اللہ علی گڑھی جو کہ مولانا قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی کے شاگرد تھے، ان کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ تقریباً 2.5 سال وہاں منطق، فلسفہ اور عقیدت کی آخری درجہ کی کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد سہارنپور پہنچ کر مولانا احمد علی صاحب محدث سے سہارنپور سے حدیث شریف کی کتابیں پڑھی اور سند حاصل کی۔ ناظرین، علی گڑھ کے زمانہ میں جب پیر صاحب مولانا لطف اللہ کے مدرسہ میں طالب علم تھے تو سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ عربی مدارس کی تعلیم معیاری نہیں ہوتی، اس لیے ان مدارس کے بجائے مسلمانوں کا پیشہ علی گڑھ کالج کی عربک کلاسز پر صرف کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے ایک یورپین ماہر تعلیم کو بلا کر مولانا لطف اللہ کے مدرسے کی رپورٹ مانگی۔ اس ماہر تعلیم نے مدرسے کا امتحان لیا تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پرچہ میں فرد عقیدت کے کتابی حل پر اعتراض کر کے متعلقہ شکل پر اپنا حل پیش کیا۔ اس ماہر تعلیم نے اپنی رپورٹ میں سر سید احمد خان صاحب کو بتایا کہ جس مدرسے کے طالب علم حکیم عقیدت پر اعتراض وارد کرنے کی قابلیت اور اہلیت رکھتے ہیں، اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، آپ کے والد کے ماموں پیر فضل الدین شاہ صاحب سلسلہ قادریہ میں مجاز تھے۔ آپ نے طالب علمی کے زمانہ میں ان کے دست مبارک پر بیعت کی اور کچھ عرصہ ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو سلسلہ قادریہ میں اجازت اور خلافت عطا فرمائی۔ اپنی ذات کے اعلیٰ ظرف کے پیش نظر خود ہی فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا کامل شیخ ملے تو اس سے بھی احتساب فیض کرے۔ آپ کے اندر عشق الہی کی جو فطری استعداد موجود تھی وہ ایک لمحہ بھی آپ کو چین نہیں لینے دیتی تھی، اور تحصیل علم کے ساتھ ساتھ آپ مرشد کامل کی تلاش میں لگے رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم ربیع الاول 1356 ہجری 12 مئی 1937 عیسوی کو اس جہان فانی سے تقریباً 80 سال کی عمر میں کوچ فرما گئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔